اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کی طرف۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھلایا جا چکا تھا۔ آپ کو اللہ پاک نے خواب میں دکھا دیا تھا کہ مسلمانوں کا دارالہجرت کیا ہے، کون سا شہر ہے، اور آپ ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال گیا کہ یمامہ ہے یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا، یثرب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، وہ دو ہروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے، اب یا وہ تو ہجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا، یعنی بیوی کو اس کے خاندان والوں نے روک لیا، اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ جا سکے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی۔ پھر جب بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگ دہل نکلے، یعنی اعلان کرتے ہوئے نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے۔ مکہ میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ انہیں سفر ہجرت کے لیے انہوں نے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا۔ اب ادھر قریش جو تھے ان پر یہ جب وہ یہ دیکھتے کہ مسلمان پے در پے ہجرت کر رہے ہیں تو ان کو اپنی حفظ و امان کی ایک جگہ مل گئی ہے جہاں وہ حفاظت سے رہ رہی ہیں، تو قریش کو پر جنون طاری ہو گیا۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں اکٹھے ہونے سے ان کو اپنے دین کی، اپنے تجارت کی اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ ہم جب یہاں سے تجارت کے لیے گزریں گے تو ہماری تجارت بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور یہاں پر یہ دین پھیلے گا تو ہمارے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے 14 نبوی کی صبح، سفر کا مہینہ اور 14 نبوی کی صبح ایک ایسی تجویز پر غور و خوض کرنے کے لیے دارالندوہ میں وہ اکٹھے ہوئے کہ جو کوئی ایسی تجویز سامنے آئے کہ یہ والا خطرہ جو ہے اس سے نجات مل جائے۔ بالخصوص ابھی صاحب دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے ہی میں تھے اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا خطرہ تھا۔ اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے، اور ابلیس بھی نجد کے ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔ اس اجتماع میں انہوں نے اصل مسئلہ پیش کیا تو ابو الاسود نے کہا، ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں گے اور اپنا معاملہ درست کر لیں گے، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔
شیخ نجدی جو تھا، یہ ابلیس جو شیخ نجدی کی صورت میں آیا تھا، اس نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ اس کی بات کتنی عمدہ ہے اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی بھی قبیلے میں چلا جائے اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے میں تم پر ہی چڑھائی کر دے، تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو البختری نے کہا کہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ ساری اسکیمیں بن رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اب ابو البختری کہنے لگا کہ انہیں قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ ان کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا یعنی ابلیس نے کہا واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، لہٰذا وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال کر لے جائیں گے، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں گے، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب جو سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا، اس نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور نوجوان جو نڈر نوجوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رخ کریں اور اسے اکٹھے ہی حملہ کر کے تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے کہ ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم نے دے دیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اس زمانے میں بھی کسی کا مذہب الگ بھی تھا لیکن جب قتل ہوتا تھا تو سارے قبیلے والے اس کا قصاص لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عبد مناف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑوں کا نام ہے، تو انہوں نے وہ سارے قریش سے جنگ نہیں کر سکیں گے اکیلے یہ خاندان والے، تو پھر ہم انہیں خون بہا دے دیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو جو ابلیس تھا شیخ نجدی کی صورت میں یہاں بیٹھا تھا، اس نے اس تجویز کو بہت پسند کیا، اس نے کہا کہ یہ بات اس جوان نے صحیح کہی ہے، یہی رائے صحیح ہے، باقی رائیں جو ہیں وہ مسترد ہیں۔ اہل اجتماع نے یہ رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کے عمل درآمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے تدبیر کی، ادھر قریش نے یہ تدبیر تیار کی تو اللہ نے ایک اور تدبیر تیار کی۔ اب یہ جو اجتماع تھا یہ انتہائی رازدارانہ تھا اور ظاہری سطح پر کوئی انہوں نے ایسی حرکت نہیں کی کہ کسی کو کوئی سازش یا خطرے کی بو محسوس ہو، کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، اس لیے یہ قریش کا مکر تھا۔ انہوں نے یہ مکر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نامراد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کفار آپ کے خلاف چال چل رہے تھے کہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے، تدبیر چل رہے تھے، اور اللہ اپنا داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ پاک نے قریش کی سازش کا ذکر کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دے دی اور ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ اور ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت
جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا۔ عبداللہ بن عریقت، یہ ابھی تک قریش کے دین پر تھا شخص، لیکن یہ راستوں کا ماہر تھا، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری اجرت دی کہ وہ ان کو مدینہ لے جائے، یعنی راستہ دکھائے، مدینے کے راستے کا وہ واقف تھا۔ تو یہ ماہر شخص تھا راستوں کا، تو اسے بتایا گیا کہ 3 رات کے بعد تم جبل سور کے پاس آ جانا، پھر وہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پروگرام بنا کے ابو بکر کے ساتھ تو روزمرہ کے کاموں میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلا دیا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگ جو تھے، قریش کے جو سازشی افراد جو تھے، وہ چپکے سے آئے اور آ کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے بچایا کہ اللہ نے یہ ان کے مکر کا جواب دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت میں کہ جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے، آپ باہر تشریف لائے اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر آپ نے مٹی ڈالی اور اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا احساس بھی نہ کر سکے کہ آپ ان کے درمیان سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا، یعنی مدینے کا رخ نہیں کیا بلکہ یمن کا رخ کیا، مخالف سمت چلے، اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے ان کو کاٹے یا ڈسے۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اندر تشریف لائیے، اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی میں لگایا، پاؤں میں لگایا، اور تکلیف جاتی رہی۔ اسی وقت ان کو درد کا آرام آ گیا۔
غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نوجوان تھے۔ وہ وہاں سے سویرے نکل کر بہت صبح یعنی سحری کے وقت نکل جاتے، اس طرح کہ قریش کے درمیان صبح کرتے، ایسے کہ لوگ سمجھتے کہ انہوں نے مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں سنتے، خبریں سنتے، اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر غار کے پاس آ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے، اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر جو کہ گئے اس سے پہلے نکلے ہوتے تھے ان کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا گھرانہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون میں شریک ہے۔ آپ کا ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ، ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ، آپ کی صاحبزادی اسما جو گھر میں کھانا بناتی تھیں اور وہ عبداللہ کے ہاتھ بھیجا کرتی تھیں۔ اب قریش کا کیا حال ہوا؟ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہنچ گئے، اب قریش تو اور ان کے جو جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، تلواریں سونت کر کھڑے تھے اور گھر کو گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسما سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسما نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی۔ اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو ان کو بھی دیکھ لیتا۔ یعنی غار کا جو منہ تھا وہاں تک لوگ آ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نظر آ جاتے غار کے اندر۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا، تو وہ پریشان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف نظر کریں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ یہ تو بالکل ہی سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب پیر کی رات تھی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو ربیع الاول کی چاند رات، اس میں جو عبداللہ بن اریقت تھا جس کو کہ رہنما بنایا تھا راستے کے لیے، وہ آ گیا 3 راتوں کے بعد۔ وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے جو ان کے غلام تھے ابوبکر کے۔ یہ رہنما جو تھا ان کو پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک لے چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رکھا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و بیش کا جائزہ لیا۔
اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ دھویا، یعنی چرواہے کی بکریوں سے دودھ دھوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں ہوا کرتی تھیں، اور مشال جگہ کا نام ہے۔ مشال مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ ہے، تو اس نے یعنی ام معبد نے معذرت کی اور بتایا کہ قحط کا زمانہ ہے اور بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری کھڑی تھی، بہت ہی کمزور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت لی کہ ہم اس کو دھو لیں، اس میں سے دودھ نکال لیں، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ لے لیجئے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر ہاتھ پھیرا اور اس کے دونوں تھنوں میں اللہ پاک نے دودھ جاری کر دیا۔ اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جسے پوری ایک جماعت اٹھا سکتی تھی۔ آپ نے اسے ام معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے، تو خود پیا اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جو یہاں پر اللہ پاک نے ظاہر کیا۔ اب رات کو ام معبد کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا، دریافت کیا کہ ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پوری بات بتائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا حلیہ سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اطوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کا پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال کے تیر نکالے تو جو تیر نکلا وہ ناپسند تھا، لیکن اس نے دوبارہ سوار ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں اس کی طرف فرما رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کا تیر نکالا تو وہ تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ وہ لوگ ٹھہر گئے اور یہ ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے طے کیا ہے کہ جو بھی کوئی ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو لائے گا، اس کو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، اور وہ اسی ارادے سے چلا تھا کہ آپ کو گرفتار کر کے تو قریش سے انعام وصول کرے۔ لیکن پھر اس نے توبہ کی، یعنی اس ارادے سے باز آیا اور اپنے پاس اس کے جو مال تھا، جو بھی سامان تھا کھانے پینے کا، وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا اس سے، البتہ آپ نے اسے یہ کہا کہ ہمارا راز لوگوں سے چھپائے رکھنا۔ سراقہ نے کہا کہ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیجئے، تو آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ لکھنے کا سامان دو۔ انہوں نے لکھنے کا سامان دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھوا دی۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی بھی تلاش میں ملا اس نے یہی کہا کہ ادھر کی کھوج تو میں کر چکا ہوں، تم کسی اور طرف دیکھو، یہاں میں دیکھ چکا ہوں۔ اس طرح اس نے تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ راستے میں
بریدہ بن اسلمی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، یہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پیش کیے۔ اب 8 ربیع الاول آ گیا، 14 نبوی ہے اور 8 ربیع الاول اور پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے۔ قباء کی وادی میں آپ پہنچ گئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ ایک یہودی نے اپنی کسی گھڑی پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ تکبیر سنی گئی، لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر بن عوف کے گھر پر قیام فرمایا۔ قباء میں نازل ہونے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ابو بکر کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا اور وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ آپ نے مدینہ کی جانب کوچ فرمایا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں وادی بطن میں جمعے کی نماز پڑھائی۔ 100 آدمی اس نماز میں شریک تھے۔ جمعے کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا۔ اس وقت لوگ استقبال کے لیے امڈ پڑے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے بچیاں نکل کر کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، تعداد اور سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہیں تشریف لائیے۔ آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کر دی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا
اور اپنے گھر لے کر چلے گئے. یعنی ابو بکر ایوب انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر جو کجاوا ڈالا ہوا تھا وہ اٹھا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی جہاں میری سواری کا سامان ہے میں وہیں جاؤں گا. البتہ اسعد بن زرارہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی. ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کھانے جو تھے وہ آپ تک پہنچتے. کوئی بھی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 برتن کھانے کے حاضر نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں 3 روز ٹھہرے رہے. اس دوران اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے. ان کا قیام کلثوم بن حدم کے مکان پر تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو آپ نے مکہ بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے آئیں. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کو اور ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن کو اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے. ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی ابو بکر کے جو خاندان والے تھے ان میں ابو بکر کی زوجہ محترمہ ام رومان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے. اب اس کے بعد ایک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کی ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا کیونکہ ان کے پاس بہت سا مال تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم میرا مال لے لو لیکن مجھ کو جانے دو. تو مشرکین نے یہ بات مان لی اور انہوں نے اپنا سارا مال مشرکین کو دے دیا اور تو مشرکین نے ان کی راہ چھوڑ دی. جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا رابح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ یہ تجارت کامیاب رہی. ابو یحییٰ حضرت صہیب کی کنیت تھی. مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے. انہی میں ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص رضی اللہ عنہم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعا فرماتے رہے اور جن کو فار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر بد دعا کرتے رہے اور یہی قنوت کی اصل ہے. پھر بعض مسلمانوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے. مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑے تھے انہیں اس کی یاد ستانے لگی، مکہ کی یاد ستانے لگی. دوسرے شہر میں آ کر ان کا دل نہیں لگ رہا تھا. تو اس پر یہ ہوا، ایک مزید بات یہ ہو گئی کہ مدینہ اس وقت وہ یثرب تھا نا، تو اس وقت وہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا خیز سرزمین تھی، وباؤں کی سرزمین تھی. بیماریاں یہاں بہت زیادہ آتی تھیں، بخار یہاں بہت زیادہ ہوتے تھے. چنانچہ یہاں آنے کے بعد مسلمانوں کو، مہاجرین کو بخار نے اور مختلف امراض نے پکڑ لیا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد. اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا. وصحھھا وبارک فی سائھا ومدھا، اور اس کی فضا کو صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد، یہ غلے کے پیمانوں کے نام ہیں سا اور مد، اس میں برکت دے. انقل ہماہا فجعلہا بالجحفہ، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے. یعنی مدینہ کے لیے آپ نے یہ دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا سن لی. مسلمانوں کی بیماری جاتی رہی اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا. اور یہ محبت مدینہ کی قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی اللہ پاک نے ڈالی کہ ہر شخص کو مدینہ محبوب ہے.